بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آج اس دور میں ہمارا امام کون ہے، امام اس کا کون؟ کیا نتیجہ نکلا، آپ کے پاس کیا کمنٹس آئے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ بہت جن کو معلوم ہے، ہماری میجورٹی کو ان میں سے، لیکن کنفیوژن بہت زیادہ ہے. مثلاً اول تو ہمارے ہاں اس کی اتنی پہچان نہیں دی گئی نا صحیح. کہ ہمارے آج کا امام ہونا چاہیے. حالانکہ شروع کی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں یہی ہے کہ ہر زمانے میں امام ہوگا، اور اگر جو اپنے امام کے زمانے کے امام کی پہچان نہ رکھ سکا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ تو سب متفق یہ ہمارے ہاں بات ہے. تو اب اسی لیے ہمارے جو صحابہ تھے وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، خلیفہ وقت کی پہچان دیا کرتے تھے. تو میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے وقت کا کوئی خلیفہ، کسی ملک کا حکمران اس کو امام سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اچھا، کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی ہے نا، نوجوانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا جو حکمران ہے وہ ہمارا اس وقت کا امام ہے. حکمران امام ہے؟ ہاں، حکمران امام ہے. صحیح. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ وہاں پہ اگر اس کی بنا معرفت کی دنیا سے گئے تو جاہلیت کی موت مریں گے. ہاں، وہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہی. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ بیعت لی جا رہی ہے. اچھا. جیسے امام کے لیے لی جاتی ہے نا، جیسے صحابہ کے لیے لی جاتی تھی، خلفاء کے لیے لی جاتی تھی، اس طرح اس حکمران کے لیے آپس میں بیعت لیتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو ہمارے ہاں جو تکفیری جماعتیں ہیں ان میں بھی بیعت کا ایک پورا سلسلہ موجود ہے جو خلافت قائم کرنا چاہتی ہیں کہ آپ نے امیر کی، اور اس میں امیر کی اطاعت اسی طرح واجب ہوتی ہے جس طرح اس زمانے کے اندر جو حکمران تھا اس کی اطاعت سے باہر نکلنے والا خارجی، باغی، مرتد ہے، اس لیے اس کا قتل بھی واجب ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں حکمران سے اگر آپ اختلاف کریں گے نا، جو اسلامی فقہ کے اندر جو ہے کہ اس سے اختلاف اس معنی کے اندر کرنے والا کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے والا، تو اس کا قتل واجب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ خود ہی اپنے اوپر جو ہے نا اپنے لیے یہ چیزیں واجب کر لی گئی ہیں؟ نہیں، کچھ چیزیں تو ہیں نا، جیسے امام علی علیہ السلام کے خلاف اگر ایک بندہ بغاوت کرتا ہے تو امام نے تو اس کے خلاف قتال کیا ہے نا. امام بھی تو امام وہ ہے. تو اس لیے نا کہ وہ مقابلے میں ہے، جو خاموش ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں اگر مسلح، تو اس لیے کچھ لوگوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں نے سوال کیا. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہے، اور یہ ایک مذہبی طبقہ ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس مذہب کی معلومات ہے. اچھا، میں اگلا سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کے ہاں امام کی کیا سوچ ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سوال ہم کیوں کر رہے ہیں. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہے، امام صرف قرآن ہے، اور رسول اللہ نے صرف امام جو ہے نا وہ قرآن کو ہی چھوڑا، اور ہمارے امام جو ہے نا وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طبقہ اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس مذہب کی بنیاد کے اوپر دلائل موجود ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. یہ بڑی اکثریت کے اندر ہے. یعنی ہمارا جو عام جو طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، تمام فرقوں کا عام بندے سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا امام کون ہے، تو کہے گا کہ ہمارا امام. پہلے تو وہ اس سوال سے پریشان ہو جائے گا، یار یہ آپ کون سا سوال کر رہے ہیں نا، اسے اس چیز کا علم نہیں ہوگا. یہ ہمارے عام لوگوں سے، تو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلومات ہوں اپنے امام کی. مفتی فضل ہمدرد کا امام کون ہے؟ میرے تو امام مہدی علیہ السلام. میرے کیا، ہمارے اہل سنت کے امام بھی امام مہدی، سب مسلمانوں کے امام. سنی شیعہ کو نا، آپ جو کہہ رہے ہیں اکثریت آپ کی جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی امام نہیں ہے. کوئی امام نہیں ہے. صحیح. آپ یہی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگ نہیں، جو ہمارے پاس نصوص ہیں نا ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے امام تو ہیں، لیکن اور یہ ہمیں سنی شیعہ کو ایک بھی کرتا ہے یہ عقیدہ. یعنی امامت کو جو عقیدہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سنی بھی یہ مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو. اب وہ ظہور کا اور پیدا، اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے. ہاں، پیدا ہونے کی کہیں روایت نہیں ہے. اصل میں وہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا اس چیز کو کہ
اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا متولد ہونا مان لیا جائے کہ وہ پیدا ہو چکے تھے یا اس طرح سے، تو پچھلا جو سلسلہ ہے وہ ماننا پڑ جائے گا، کیونکہ اگر وہ امام ہیں کسی سلسلے سے تو ایک سلسلہ جو ہے اصل میں سارا معاملہ ہے سلسلے کو ماننا، سلسلے کو، ایک نظام کو ماننا، یہ اس 12 کا 12 سلسلوں کا انکار، کیونکہ رسول اللہ کی جو وصیت ہے وہ تو 12 کی ہے نا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ تو میں نے بہت ٹرائیاں کی ہیں کہ رسول اللہ کی وصیت کے مطابق کوئی بھی جو ہے ان کا شمار نہیں کر پا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات کو کہ وہ 12 کون سے ہیں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات، ایک تسلسل نہیں ہے۔ کئی بار کئی ایسے نام ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر جو نہیں لیتے لوگوں کے سامنے، کیسے کہیں کہ یہ امام ہیں یا رسول اللہ کے وصیت کردہ، ان لوگوں کو کیسے کہیں، مقصد ان کے لیے یہ بڑی پرابلم ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا خود بھی منجدار میں پھنس جاتے ہیں، سننے والے بھی منجدار میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے بڑی جو ہے کبھی وہ نام بھی نہیں لیتے شرم کے مارے، اگر بات بھی کرو نا تو کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں ہے، حالانکہ ان علماء نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ جن پر ان سب کا اتفاق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور حالانکہ تمام جو گزشتہ اکابرین ہیں انہوں نے لکھا، نام لکھے ان کے، نام لکھا ہے، حالانکہ وہ پھر لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہوتے، جہاں دوسری باتیں بیان ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں بھی بیان ہو، آخر وہ 12 تو رسول اللہ کے ہونے چاہیے۔ اچھا، آپ یہ شیعہ کے ہاں جو امامت کا جو کانسیپٹ ہے، خاص طور پر 12 کے اماموں کا، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ امام ہیں کہاں ہے کوئی ان کا کوئی نمبر کوئی، تو اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مثلا مذہبی ہیں اور ہم یعنی امام کو مانتے بھی ہیں، تو آپ کے ہاں جو تصور ہے اس کو ذرا واضح کریں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ کے ہاں جو امامت کا ہے نا وہ ایسے ہے کہ الحمد باللہ وہ کہتے ہیں کہ چپ کے بھاگ گئے اور یا کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئے، تو جو ایسی شخصیت ہو کہ جو قرآن بھی امت سے لے جائے اور جو چلے جائے، تو وہ پھر دنیا کو کیسے وہ چلا سکیں گے، دنیا کی رہنمائی کیسے کر سکیں گے جو خود ہی اپنی جان بچانے کے لیے چلے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ پھر اگر وہ ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا، ہاں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے چاہا کہ ان کو بھی قتل کریں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں قتل ہونے سے بچایا، اوپر اٹھا لیا، یہ تو سب مانتے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ کا اعجاز یہ تھا کہ وہ مرداؤں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مٹی کے پرندے بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے، اڑ جاتے تھے، حتیٰ غیب کی باتیں بتاتے تھے، تم نے گھر میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ معجزہ کم تو نہیں ہے نا، وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ان کے مخالفین ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو وہ مردہ زندہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب حضرت عیسیٰ نے احساس کیا کہ انہیں قتل کرنے آ رہے ہیں منکرین، تو انہوں نے کہا کہ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے اللہ کا طرفدار، کون ہے میرا مددگار۔ تو پہلے تو وہ مردہ زندہ کر رہے تھے، تو جو نبی اتنا بڑا معجزہ رکھتا ہو کہ مردہ کو زندہ کر دے، کیا اپنے قاتل کو موت نہیں دے سکتے باذن اللہ؟ نہیں، وہ تو زندہ کرنے والا ہے نا، مردہ کرنے تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے ایک نبی کے اندر کہ مردہ کو زندہ کریں باذن اللہ، تو وہ باذن اللہ موت بھی تو دے سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کیا کہا، قال من انصاری اللہ، میری مدد کرنے والا کون ہے، میرا مددگار کون ہے، اللہ کا طرفدار۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر حضرت عیسیٰ یہ کام کریں تو پھر پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا طرفدار کون ہے، عیسیٰ کا مددگار کون ہے، اگر سب چیز معجزے سے کرنی ہے تو۔ وہ تو معجزہ جو دکھایا ہے نا، ہاں معجزہ جو دکھایا نا، وہ معجزہ اس لیے دکھایا ہے کہ بھئی یہ یقین آئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ اس وقت جو حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تھے تو اس ٹائم میڈیکل بہت عروج پر تھی، تو وہ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ یقین کریں، لیکن ہر چیز اگر معجزے سے منوائی جائے تو سچے اور جھوٹے کا پتہ کیسے چلے، مومن اور منافق کا پتہ کیسے چلے، دین کے ساتھ مخلص کون ہے، اللہ کا طرفدار کون ہے، اللہ کی حجت کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے
کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. اللہ اپنے امر کو ہمیشہ غالب رکھے گا. یہ ساری باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر نبیوں کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے کہ حضرت یعقوب ڈر رہے تھے حضرت یوسف کو بھیجنے کے لیے، حضرت یوسف کو مار کر کنویں میں پھینک دیا گیا، تو کیا آپ حضرت یوسف کے لیے بھی یہی رائے قائم کریں گے؟ تو انبیاء کے لیے بھی یہی رائے قائم کریں گے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. تو انبیاء کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے مخالفین کو وہ قتل کر دیں کہ ساری چیزیں معجزات کے ساتھ ہوں. تو اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، تو معجزہ تو وہ بھی دکھا سکتے تھے، لیکن کیا ہے کہ دیکھنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کے ساتھ کون ہے، حق کے ساتھ کون. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. تو اس طرح سے تو یہ چیز جو ہے نا چلنے کی ہے نہیں. اول ایک چیز. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس کا شاید پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گئے ہیں زیارات پر گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں گھروں کے اندر ایک نیچے جو ہے انڈر گراؤنڈ ایک فلور ہوتا ہے، تو اس میں اسے میرے ذہن میں نام نہیں، سرداب. تو وہ سرداب میں گئے تو وہاں لوگوں کی آنکھوں سے گم ہو گئے. یہ تھوڑی کہ وہ چھپ گئے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جیسے حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے، وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ان کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا. اب رہی بات حضرت عیسیٰ، سورہ صف آپ پڑھیں، کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں کس کی؟ جو مجھ سے پہلے کتاب ہے. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام کیا ہے؟ احمد. رسول اللہ کتنے 100 سال بعد آئے؟ 500 سال بعد. تو جو عیسائی لوگ تھے، جو حقیقی جو اس دین پر چلنے والے، وہ کافی ایسے گزرے جو انتظار میں تھے کہ جو ہمیں عیسیٰ کہہ کر گئے ہیں، جس نبی کی بشارت دے کر گئے ہیں، اگر یہ آئے، ان کے انتظار میں تھے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ عیسیٰ میں کس کے انتظار میں بٹھا کر گئے ہیں کہ بھئی جس کا نہ کوئی فون نمبر ہے نہ کچھ. خود ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. وہ تو 2000-2500 سال کا فرق ہے. اللہ رب العالمین نے جو انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ. تو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ تم ایک رسول آئے گا، تم اس کی تصدیق کرو گے، تم اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، میں تم پر شاہد ہوں اور تم مجھ پر شاہد ہو. تو انبیاء تو انتظار کرتے رہے کہ اے کاش اللہ کے آخری نبی ہماری زندگی میں آئے، ہم ان پر ایمان لائیں، ہم ان کی مدد کریں. تو انہوں نے اللہ سے تو نہیں کہا کہ ہمیں کس کے انتظار میں بٹھائے. یعنی انتظار کا فلسفہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے وعدے کے انتظار پر بیٹھا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ یہ ایک تان ہے کہ وہ کہاں ہیں، کہ ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے. تو یہ ساری انبیاء کی تاریخ انتظار میں گزری ہے. وَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تو ان سے بھی اگر اس طرح کے احمق لوگ ہوتے تو وہ پوچھ سکتے تھے کہ جی نام ان کا ایڈریس دے دیں، کہاں ملیں گے، کیا یہ نشانیاں ہیں، یہ مکان نمبر کیا ہے، گلی نمبر کیا ہے. یہ ساری باتیں تو رسول اللہ نے کہی ہیں نا. تو در حماقت سے بھری ہوئی بات ہے. یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے یا فون نمبر کیا ہے. تو ان کو در حقیقت سمجھ نہیں ہے امامت کی، نہ وہ سمجھ سکیں. اگر وہ عقل ہوتی ان میں یا وہ تھوڑا ہوتا، یعنی سمجھ آتی، معرفت ملتی، تو وہ کبھی نہ کہتے کہ امام قرآن ہے. کیونکہ یہ دعویٰ تو کبھی کسی نے نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ جو ہے نا چاہنے والے ہو گئے ہیں، تو ہم جو ہے ایک اونچی اڑان اڑ رہے ہیں. یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. حالانکہ اپنا ان کا اصل میں کوئی